14ویں نمبر پر شعبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تو ایمان کا 14واں شعبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو۔ انسان کو دنیا میں جو محبت ہوتی ہے یا اپنے سے بڑوں سے ہوتی ہے یا اپنے سے چھوٹوں سے ہوتی ہے یا اپنے ہم عصر لوگوں سے ہوتی ہے۔ اگر اپنے سے بڑوں سے محبت ہو تو روایت میں اشارہ والد کے ساتھ ہے، اور اگر اپنے سے چھوٹوں سے محبت ہو تو حدیث میں اشارہ ولد سے ہے، اور اگر اپنے ہم عصر لوگوں سے ہو تو حدیث میں اشارہ والناس اجمعین سے ہے۔ تو گویا انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ انسان کو جو محبت ہوتی ہے یا تعظیم کی وجہ سے یا شفقت کی وجہ سے یا اپنے دوست اور معاصر ہونے کی وجہ سے، تو اگر محبت تعظیم کی وجہ سے ہو تو لفظ والد میں اشارہ ہے، محبت شفقت کی وجہ سے ہو تو لفظ ولد میں اشارہ ہے، اور اگر اپنے معاصر دوست ہم عصر ہونے کی بنیاد پر ہو تو والناس اجمعین میں اشارہ ہے۔ گویا جس اعتبار سے بھی انسان کو محبت ہے تو اسے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس انسان میں پائی جائیں گی تو گویا وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ نمبر 1، من یکن اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ان یقذف الرجل فی النار احب الیہ من ان یرجع فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ۔ اور اسے جہنم میں ڈال دیا جانا، آگ میں ڈال دیا جانا، یہ اسے زیادہ پسند ہو اس بات سے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ آئے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی ہے۔ یعنی اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، کفر کی طرف لوٹنے کو وہ اسی طرح اپنے لیے ناپسند کرے جیسے کوئی انسان آگ میں ڈالے جانے کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 3، ان یحب الرجل العبد لا یحبہ الا للہ، کہ انسان کسی سے محبت نہ کرے مگر صرف اللہ کے لیے کرے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ نمبر 1، کہ اس شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ اور نمبر 3، وہ کسی سے اگر محبت کرے بھی تو صرف اس لیے محبت کرے کہ اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور اس صحابی نے آ کر سوال کیا، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو قیامت کا سوال کر رہا ہے تو نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ اس شخص نے آگے سے جواب دیا، فقال لا، قیامت کے لیے میری تیاری تو کوئی نہیں، البتہ
इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। बाकी तो मेरे पास कोई तैयारी और आमाल नहीं, एक अमल है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत मामन अहबब्ता, कि तेरा हशर उसी के साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। तो अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो क़यामत में तुझे मेरी रफ़ाक़त नसीब होगी। तो इसलिए इंसान दुनिया में अगर मोहब्बत करे तो रब्बुल आलमीन से और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाकी इंसानों से जो है वो तो एक आर्जी चीज़ है, वो रिश्ता और ताल्लुक़ रखते हैं अगराज की बुनियाद पर। गरज होती है तो ताल्लुक़ है, जैसे गरज ख़त्म हो गई तो ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कायनात में सबसे असल चीज़ और जिनके एहसानात सबसे ज़्यादा हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी वजह से हमें दीन इस्लाम मिला, कुरान करीम जैसी नेमत मिली और इंसान को दीन का पूरा नक्शा मिला। तो वो हुजूर की ज़ात है, इसलिए आपसे मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान में एक रिवायत नक़ल की। एक अंसारी सहाबी थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये वो सहाबी थे जिन्हें हुजूर से मोहब्बत अपनी औलाद, घर वाले सबसे ज़्यादा थी। फरमाया, ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी व वलदी व अहली व माली। या रसूलल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और अपने अहलो अयाल और माल से ज़्यादा है। वलौला अन्नी आती का फ़अराका लज़नन्तु अन्नी सअमूतु, अगर मैं आपकी सोहबत में न आऊँ तो मुझे ऐसा गुमान लगता है कि अनक़रीब मेरी मौत हो जाएगी। यानी आपसे मैं दूर होता हूँ, आपकी मजलिस में न हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अनक़रीब मेरे ऊपर मौत आ जाएगी। वह बकल अंसारी, तो वो अंसारी रोने लग गया। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अबका का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज़ ने तुझे रुलाया? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़करतु अन्नका सतमूतु व नमूतु, मुझे ये बात याद आई कि अनक़रीब मेरे ऊपर भी मौत आएगी, आप पर भी मौत आएगी। फ़तुरफ़अु मअन नबिय्यीन, आपको तो बुलंद व बाला दर्जा दिया जाएगा नबियों के साथ। व नहनु इन दखलनल जन्ना कमा दूनका, अव्वल तो जन्नत में जाना हमारे लिए मुश्किल, और अगर हम जन्नत में चले भी गए तो आपकी सोहबत हमें नहीं मिलेगी। फ़लम युख़बिरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशैइन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, आपने कुछ जवाब न दिया। कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल अला रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत नाजिल कर दी, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं, बस ये वो लोग हैं कि इन पर अल्लाह ने इनाम किया है, और ये क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ और शुहदा के साथ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबशिर, तुम्हें बशारत हो, यानी क़यामत के दिन तुम्हें मेरी सोहबत मिलेगी। तो देखें, अंसारी ने सवाल ये किया था कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, मैं आपकी मजलिस में ना आऊँ, ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क़यामत के दिन मालूम नहीं आपकी सोहबत मिले या न मिले। हुजूर खामोश हो गए। कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को अम्बिया अलैहिस्सलाम की, शुहदा की और सुलहा की सोहबत अता फरमाएगा। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला नफ्सी, आप मुझे कायनात में तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं सिवाय मेरी जान के। यानी हर इंसान को तबई तौर पर अपनी जान से बड़ी मोहब्बत होती है। तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं सिवाय अपने नफ्स के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला, आपने फरमाया ऐसा नहीं। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्ब इलैया मिन नफ्सिका, हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह,
مجھے سب سے زیادہ محبت ابھی آپ سے ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عمر فأنت الآن واللہ احب الی من نفسی، مجھے اب آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے، اے عمر اب بات بن گئی۔ یعنی حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنے نفس کے۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ تو سچے لوگ تھے، فرمایا یا رسول اللہ ابھی مجھے آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اب بات بن گئی، اب ایمان مکمل ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان کی تکمیل کے لیے سب سے ایک اہم شعبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ ابھی ان کا خمیرہ بنایا جا رہا تھا کہ جس مٹی سے انہیں اللہ نے پیدا کرنا تھا، ابھی اللہ نے حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی عبد اللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری پیغمبر ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، حضرت آدم کی مٹی کو ابھی گوندا جا رہا تھا۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کے بارے میں۔ دعوت ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ وہ پیغمبر ہمارے اندر مبعوث فرما جو تیری آیات کو تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب اللہ سکھائے، حدیث کا علم سکھائے اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وبشارت عیسیٰ بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے متعلق خوشخبری دی تھی۔ قرآن کریم میں وہ بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری والدہ نے دیکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ، اسی طرح نبیوں کی مائیں وہ خواب دیکھتی ہیں۔ وَإِنَّ أَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعته نوراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا تھا جب انہوں نے حضور کو جنا تھا، انہوں نے ایک نور دیکھا اضاعت له قصور الشام، اور اس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، دنیا میں آئے نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کی والدہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بطن سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا چناؤ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من بنی اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں کنانہ قبیلے کا انتخاب کیا۔ واصطفیٰ من بنی کنانۃ قریشا، پھر بنو کنانہ کے اندر اللہ نے انتخاب کیا قریش کا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں اللہ نے انتخاب کیا بنو ہاشم کا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنو ہاشم میں اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ یعنی اللہ نے کتنے چناؤ کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا کہ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قبیلہ بنو کنانہ کا انتخاب ہوا، قبیلہ بنو کنانہ میں قریش کا انتخاب ہوا، قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب ہوا، اور بنو ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ تو انسان اپنی عبادت سے ولی بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، انسان اپنی عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی صرف اللہ رب العزت کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، اللہ خود انتخاب کرتا ہے جس کو اللہ اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایسے رکھے تھے
آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مذمت بیان کرتے ہیں لیکن یہ لوگ میری مدح کر رہے ہیں، میری مذمت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرا نام محمد ہے اور محمد اس کو کہتے ہیں جو قابل ستائش ہے، اور یہ لوگ جس کی مذمت کر رہے ہیں وہ مذمم ہے اور میں مذمم نہیں، میں تو محمد ہوں۔ محمد کہا جاتا ہے اسے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، کیا تم لوگ تعجب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھ سے قریش کی برائیوں کو، ان کے سب و شتم کو دور کر دیا، ولعنہم اور ان کی لعنت کو، یشتمون مذمما ویلعنون مذمما، وہ لعنت کرتے ہیں مذمم پر، وانا محمد میں تو محمد ہوں۔ محمد کہتے ہیں اس کو کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو اللہ کے بعد جن کا تذکرہ سب سے بلند و بالا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے متعدد ناموں سے نوازا، جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسما ہیں۔ عموماً قرآن کریم کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے اسما لکھے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما لکھے ہوتے ہیں۔ اوصاف کا بڑھ جانا، ناموں کا بڑھ جانا، یہ کمال کی دلیل ہے۔ جتنے اوصاف بڑھتے ہیں اتنے کمالات بڑھتے ہیں، جتنی صفات بڑھتی ہیں اتنی عزت بڑھتی ہے۔ ایک شخص صرف حافظ ہے، دوسرا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، محقق بھی ہے، مصنف بھی ہے۔ جتنے اوصاف بڑھتے گئے اس کی عزت بڑھتی گئی، تو اوصاف کے بڑھنے سے مقام بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی بڑھایا اور آپ کو ایسے اسما عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی کے اسما نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہے احمد۔ احمد کا معنی بھی ہوتا ہے قابل ستائش، جس کی تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام حاشر، کہ تمام لوگوں کو آپ کے قدموں پہ جمع کیا جائے گا۔ آپ کا ایک نام عاقب، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ کا ایک نام ماحی، کہ آپ کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں کہ اللہ تمام لوگوں کو میرے قدموں پہ جمع کرے گا، وانا العاقب والعاقب لیس بعدہ نبی، اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد ناموں کے ساتھ بھی نوازا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز اور اکرام ہے۔ اب حضرات صحابہ اور سلف کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے معلوم ہوگا حضرات صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بھوک اور پیاس لگی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ برابر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے لٹایا، اور حضرت ابو بکر صدیق تلاش کرنے لگے کوئی چیز ملے تو میں آپ کے لیے لاؤں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا تیرے پاس کیا دودھ ہوگا اور مجھے یہ دودھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں دودھ ہے۔ وہ دودھ میلنے لگا، حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں، پہلے ان تھنوں کو دھو لو۔ پانی دیا اور ان تھنوں کو دھویا۔ انہیں معلوم تھا حضور کی زندگی میں نظافت ہے۔ جب بکری کے وہ تھن دھو لیے گئے، اس کٹورے میں انہوں نے دودھ لایا، کٹورے کو ڈھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، حضور کو وہ دودھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے فشرب حتی رضیت، حضور نے دودھ پیا اور میں خوش ہو گیا۔ دودھ حضور نے پیا اور میں خوش ہو گیا، یہ محبت کی علامت ہے۔ حالانکہ خود بھی ان کو ضرورت تھی، یہ ہجرت کے سفر میں ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، انہیں زیادہ حاجت تھی، لیکن کیا محبت کی تعبیر ہے، پیا حضور نے اور خوشی مجھے ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے، جب انہیں مشرکین نے گرفتار کیا
اور جس وقت ان کو قتل کرنے لگے کسی نے پوچھ لیا اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو خبیب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ کے پاؤں کی ایڑی میں کوئی کانٹا لگ جائے جائے کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ تو کیا محبت تھی حضرات صحابہ کرام کی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے غلام تھے۔ ابتدا میں بچپن کے زمانے میں ایک دفعہ ان کو کسی نے پکڑ لیا اور لے گئے اور ان کو بیچ دیا تھا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز ہیں حکیم بن حزام انہوں نے خریدا تھا۔ انہوں نے خرید کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت ختیجہ نے پھر یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے، آپ کے خادم بھی تھے۔ ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار ان کو تلاش کرتے رہے، ایک عرصہ گزر گیا انہیں یہ نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ان کے بھائی جبلہ بن حارثہ تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، اسے ہمارے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے منع نہیں کرتا، اور اگر یہ نہ جانا چاہے تو میں اس پہ زبردستی نہیں کرتا۔ تاریخ مدینہ دمشق میں بھی واقعہ ہے اور دیگر کتب رجال میں بھی تفصیلاً ہے۔ ان کے چچا بھی آئے، دیگر عزیز بھی آئے، سب نے ان سے گویا کہا ہمارے ساتھ چلو۔ زبان حال سے کہا تم آزاد شمار ہو گئے، یہاں تو تم غلام ہو۔ تو حضرت زید نے ایک جملہ کہا، فرمایا واللہ لا اختار علیک احدا، فرمایا اللہ کی قسم میں حضور کے مقابلے میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، اپنے والد کے ساتھ، چچا کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں گئے، ان سے ملاقات کر لی اور ساری زندگی حضور کی صحبت میں ہی رہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک میں نقل کیا۔ سعد بن ربی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک غزوے کے دوران بہت سے صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ دیکھو سعد بن ربی کو تلاش کرو، یہ کہاں ہے؟ وہ انہیں تلاش کرتے رہے، شہیدوں میں نہ ملے۔ زخمیوں میں جب انہوں نے تلاش کیا تو دیکھا سعد بن ربی زخمی ہے۔ کہا مجھے حضور نے بھیجا تھا، میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ کہا حضور کو جا کر میرا سلام کہو اور یہ بتاؤ کہ مجھے 12 زخم لگے ہیں نیزے کے، معلوم نہیں کہ مجھے آگے صحت مل سکے یا نہ، لیکن میرا ایک پیغام میرے قبیلے اور خاندان کے تمام لوگوں کو میرا زندگی کا آخری پیغام پہنچا دو۔ اور آخری پیغام کیا ہے کہ انہوں نے کہا لا عذر لهم عند اللہ ان قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وواحد منہم حی، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ باقی بچا۔ یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کی شہادت ہو اور تم میں سے کوئی ایک زندہ ہو، سب اپنی جانوں کا نذرانہ دے دینا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ تو کیا محبت ہے صحابی کو کہ دنیا سے جا رہا ہے، زخمی حالت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ پیغام دیتا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی قوم کا دفاع کرو، اپنے بچوں کا دفاع کرو، لیکن جاتے جاتے قوم کو آخری پیغام دے گئے اپنی جانیں قربان کر دینا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ ایک صحابی ہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں صحابہ اکرام اپنی جانیں قربان کرتے رہے، دائیں بائیں حضور کا دفاع کرتے، اس دوران بہت سے زخمی ہو گئے، بہت سے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی تھے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضور کا دفاع کرتے رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اچانک ان پر تیروں کی بارش ہو گئی اور انہی تیروں کے لگتے لگتے یہ اتنے زخمی ہو گئے کہ گر پڑے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، جان نکلنے والی تھی، تو انہوں نے اپنے سینے کا سہارا لیا، آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے
تو حضور کے قدموں پر اپنے رخسار کو رکھا اور اپنی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالیں، کلمہ شہادت پڑھا اور اس حال میں یہ شہید ہو گئے۔ یعنی اللہ نے کیسی ان کو موت دی، زخمی حالت ہے، حضور کا دفاع کرتے رہے، حضور کے قدموں پر ان کے رخسار ہے، نگاہیں ان کی حضور کے چہرے پر ہے، زبان پر کلمہ شہادت ہے، اور اس حال میں یہ دنیا سے چلے گئے۔ تو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا، قضائے حاجت کا پانی لایا۔ حضور نے قضائے حاجت کی، آپ نے وضو فرمایا تو آپ بڑے خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سوال کرو، مانگو جو تم نے مانگنا ہے۔ انسان جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ دعا وہ نہیں جو میں اور آپ کسی سے کہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعا وہ ہے کہ ایسا کام کر کے جائیں، ایسی خدمت کر کے جائیں، دوسرے کا ایسا دل خوش کر کے جائیں، دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون کر کے جائیں، ایسا خندہ اخلاق سے ملیں اس کے ساتھ کہ اس کا دل آپ کے لیے دعا کرے۔ تو اس صحابی کی خدمت سے حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا مانگو جو مانگنا ہے۔ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی دنیا نہیں مانگی۔ ہماری طرح کوئی ہوتا کہتا یا رسول اللہ دعا کرو، اللہ سونا دے، چاندی دے، دولت دے، پیسہ دے، جائیداد دے، گاڑی دے، عہدہ دے۔ صحابی نے آگے سے سوال کیا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں مانگتا ہوں اللہ جنت میں آپ کی صحبت عطا کرے، اللہ جنت میں آپ کی صحبت عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کچھ؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر تم میری مدد کرنا کثرت سجود کے ساتھ، یعنی نوافل کثرت سے پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، پھر انشاءاللہ تمہیں جنت میں میری صحبت ملے گی۔ تو دیکھیں حضور نے خود دعا بھی کی لیکن آپ نے سبب بھی بیان فرمایا، اور سبب کیا ہے؟ نوافل۔ تو معلوم ہوا دعاؤں کے ساتھ ساتھ اسباب بھی ہونے چاہیے۔ دونوں چیزیں اختیار جب انسان کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے خصوصی مدد آتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی تھیں، یہ حضور کے محرم ہیں، تو اتنے میں حضور کے لیے پینے کی ایک چیز لائی گئی، آپ نے پیا اور آپ نے اپنا بچا ہوا پانی انہیں دے دیا، انہوں نے وہ بچا ہوا پانی پی لیا۔ پینے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نفلی روزہ تھا لیکن آپ کا بچا ہوا پانی تھا، میں نے کہا ایسا بچا ہوا پانی دوبارہ نہیں ملتا، روزے کی قضا کر دوں گی لیکن یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے اس لیے میں نے آپ کا وہ بچا ہوا پانی پی لیا۔ یعنی روزے کی حالت تھی، کہا روزے کی قضا بعد میں کر لوں گی، نفلی روزہ ہے لیکن یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ میں مرد ہو یا عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک موقع پر ان دونوں حضرات نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھی، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تربیت کی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں خصوصی خیال آپ کا کیا۔ تو حضور کے انتقال کے بعد یہ بڑی غمگین تھی، ہمیشہ پریشان رہتی۔ حضرت ابو بکر عمر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کیوں روتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو بڑا اچھا مقام دیا، جنت کے بلند و بالا مقامات آپ کو مل گئے، اس دنیا سے زیادہ عزت آپ کو اللہ نے اپنے ہاں دی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کہا وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ آسمان سے ختم ہو گیا۔ حضور کے دنیا سے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہی، حضور جب تک دنیا میں تھے آسمان سے وحی آتی تھی، آپ دنیا سے چلے گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کی برکات ختم ہو گئی، اللہ رب العزت کے نئے احکامات ختم ہو گئے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔
اب ایک آدمی کہے زبان سے مجھے حضور سے محبت ہے لیکن وہ لباس حضور کی طرح نہیں پہنتا، کہتا ہے حضور سے محبت ہے لیکن اپنے چہرے پہ داڑھی حضور کی طرح نہیں رکھتا، کہتا ہے حضور سے محبت ہے لیکن حرام سے، سود سے، رشوت سے نہیں بچتا، کہتا ہے حضور سے محبت ہے لیکن گھر کے ماحول کو دین کے مطابق نہیں کرتا، کہتا ہے حضور سے محبت ہے لیکن اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان نہیں سکھاتا، کہتا ہے حضور سے محبت ہے لیکن اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو پردے کا حکم نہیں دیتا، کہتا ہے حضور سے محبت ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے محبت ہے، قرآن کی تلاوت اس کی توفیق اس کو نہیں ملتی، دعویٰ محبت کا ہے، زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو گویا ایسا آدمی دعوے میں جھوٹا ہے۔ دعوے میں سچا وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر نظر آ جائے یہ عاشق رسول ہے، اسے حضور سے محبت ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا اور اس کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ہو، تو گویا یہ ایمان کا 14واں شعبہ تھا۔